والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب حسين أحب لي ومن أبغضها أبغضني. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان اور شیر بطول ہے. کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں کو طول ہے اور جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت و حسین کے قدموں کی دھول ہے. آئینے مشیت کا شناسا ایسا، کوثر جس کے قدموں میں وہ پیاسا ایسا، کیوں نہ خوشی سے جھوم اٹھیں رسول عربی، خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے نواسا ایسا. کہ کون سا کہ وہ عظیم نواسا کہ اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی شجاعت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اس نواسے کی عظمت پر نانا مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر حسین کا نیا انداز ہے. حسین نے وہ سجدہ کیا کہ جس پر خدا کو بھی ناز ہے. اور ناز ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، مزاج و عشق دی نماز وچ ہے. نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، مزاج و عشق دی نماز وچ ہے. سجدے دے وچ سر کٹایا حسین نے، حسین اج بھی یارو نماز وچ ہے. انتہائی عزت و احترام کے لائق سامعین جی وقار، آج کی یہ سالانہ محفل پاک باسلسلہ شہدائے کربلا اور امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے اور میدان کربلا کے شہداء کو اپنا سلام پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جن جن احباب نے درم سکھ نے اس محفل پاک میں حصہ ملایا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی عالم اللہ کی طرف سے اور خصوصاً مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج ہم جس عظیم ہستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، نواسۂ رسول
جگر گوشہ بطول امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ عظیم ہستی جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور مصطفیٰ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین سے جو محبت کر رہا ہے سمجھ لیں کہ وہ مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے وہ خدا سے محبت کر رہا ہے۔ گویا امام حسین کی محبت یہ حضور کی بھی محبت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بھی محبت ہے۔ حسین وہ عظیم انسان ہے حضور والا کہ دنیا میں کھربوں انسان آتے ہیں، آ کے چلے جاتے ہیں، ان کا نام تک بھی پتہ نہیں ہوتا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، پھر جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے خصائل اور اس کی خصوصیات جو اس میں پائی جاتی ہیں وہ اس کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کی عظمت اور شان جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے ذریعے صحابہ کو پہلے بتانا شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے بچے بعد میں آتے ہیں اور ان کے قصیدے بھی بعد میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن امام حسین آپ آتے بعد میں ہیں، لیکن آپ کی عظمت کے ترانے جو وہ پہلے گائے جاتے ہیں۔ اور آپ اس بات کو بھی آپ دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے شہید ہوئے، امام حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں بڑے بڑے شہید ہیں، بڑے بڑے شہداء کے نام ہیں، اور قیامت تک لوگ اپنی جانوں کے نذرانے اسلام کے لیے دیتے رہیں گے۔ لیکن جس طرح کی شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی ہے، کائنات میں اس طرح کی شہادت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے، کسی کی شہادت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہید ہوئے، تاریخ اسلام میں بھی آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی غزوہ بدر میں شہداء ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، 72 شہداء ہوئے غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے، اور ان 72 شہداء کا مقام دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ اپنے چچا کی آپ ایک ایک کر کے، حالانکہ شریعت میں یہ حکم ہے اگر 4 5 6 7 8 10 12 اگر میتیں اکٹھی آ جائیں تو ایک ہی جماعت کے ساتھ سب کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یعنی ایک ہی جنازہ سب کا اکٹھا پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت میں حکم ہے کہ 10 جنازے آ گئے، ایک ہی مرتبہ سب کی جنازہ پڑھ لیں، سب کی ایک ہی نیت کر لیں، چاہے اس میں مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں۔ اگر نابالغ بچہ ہو پھر اس کی چونکہ دعا علیحدہ ہے، اس کا پھر علیحدہ پڑھا جائے، لیکن بالغ مرد اور عورت ہیں اگر 50 جنازے بھی آ جائیں تو اکیلا نہیں بلکہ ان کی اکٹھے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن آپ میدان احد میں دیکھیں 72 صحابہ شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی علیحدہ نماز جنازہ پڑھی، اور حضرت امیر حمزہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اتنی عظیم شہداء بھی ہوئے، لیکن جتنی شہادت کی مشہوری اور جتنا شہادت کا مقام امام علی مقام سید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ملا ہے، وہ تاریخ میں کسی شہید کو نہیں ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کائنات میں جتنے بھی شہید ہیں ان کی شہادت کی خبر بعد میں ہوتی ہے، ان کی شہادت بعد میں مشہور ہوتی ہے۔ حسین وہ ہے ابھی پیدا نہیں ہوا، حضور نے شہادت کی خبر پہلے سنا دی، اور پھر جتنے شہید ہوئے جب میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی شہادت اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ اسلام کے وہ شہید ہیں کہ آپ کربلا میں جا رہے تھے اور ہر پل پر ہر لمحے
آپ کو اس بات کا علم تھا کہ کربلا کے میدان میں میں شہید ہوں گا، اس کے بعد بھی حضرت امام حسین اگر چاہتے تو واپس آ جاتے، لیکن نہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے نانا سے کی ہوئے اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے حضرت امام حسین مقام کربلا میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور وہ بشارت جو مصطفیٰ نے دی تھی کربلا کے میدان میں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ بعض روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت امام حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی پیدا ہونے کی خبر بھی دی گئی ہے اور آپ کے نام کو بھی بتا دیا گیا تھا۔ اور کون حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کائنات کی عظیم ہستی ہیں، حضور والا جس کے پیٹ میں جو سب سے پہلی خوراک جاتی ہے وہ لعاب مصطفیٰ جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو خوراک جاتی ہے امام حسین کے پیٹ میں، اور یہ لعاب کو تیرا میرا لعاب نہیں ہے، لعاب کہتے تھوک کو، توجہ ہے نا میری طرف؟ حضور والا ہمارا لعاب اگر ہانڈی میں پڑ جائے تو ہماری اگر دیگ میں ہمارا تھوک پڑ جائے تو 10,000 کی دیگ ضائع ہو جاتی ہے۔ ہماری تھوک اگر دیگ میں چلی جائے، کھانے میں چلی جائے، وہ 10,000 کی بنی ہے، وہ مٹن کی ہے، وہ بیف کی ہے، وہ چکن کی ہے، وہ قورمہ بنا ہے، وہ جس طرح کا بھی سالن بنا ہے، تیرا اور میرا تھوک اگر سالن میں چلا جائے تو وہ سالن پلید ہو جاتا ہے، وہ 15 اور 20,000 کی دیگ ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن لعاب مصطفیٰ وہ ہے اگر ہانڈی میں چلا جائے تو اللہ اس ہانڈی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لعاب مصطفیٰ وہ لعاب ہے، اگر کھارے کنویں میں چلا جائے تو اللہ کھارے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ لعاب مصطفیٰ وہ لعاب ہے، اگر حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی ہوئی آنکھ پہ لگے، حضور اپنا لعاب لگائیں، اللہ دکھتی ہوئی آنکھ کو شفا دے دیتا ہے۔ بدر کے میدان میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا مشکل کشا، ہم ایسے نہیں مشکل کشا کہتے، لوگ کہتے ہیں مشکل کشا تو صرف خدا ہے، ہم نے کون سا خدا کے مشکل کشا ہونے کا انکار کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ چلو تھوڑا تھوڑا سیری لاندے جاؤ نا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا حضور مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، مشکل کشا تو صرف خدا ہے۔ ہاں ہم نے کہا مشکل کشا تو صرف خدا ہے، پر اللہ جن کو طاقت دے دے اللہ ان کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ مشکل کشا کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا کا معنی مشکل دور کرنے والا۔ بندے سے کوئی مصیبت آوے، پریشانی آوے، دکھ آوے، ٹھیک ہے، بندہ کسی مصیبت سے گرفتار، چلو بندہ کسی بندے نو بڑا مجبور ہے، بندے نو پیسے ضرورت نے، کوئی دوست کوئی رشتہ دار، اگر اس کو وہ پیسے دے دے تو وہ کیا کہے گا؟ اس نے میری، بولو، اس نے میری، تو بندہ مشکل کشا ہو نہیں گیا؟ سمجھ آ گئی؟ میں آپ مجھے کوئی پریشانی ہو، کوئی دوست آ کے مجھے اس پریشانی سے دور نکال دے، میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میرا کوئی رشتہ دار، میرا دوست، یا آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، آپ کوئی دوست، آپ کوئی رشتہ دار آئے آپ کو اس مشکل سے نکالے، آپ کہیں گے اس نے مجھے اس مشکل سے، اس کو عربی میں مشکل کشا کہتے ہیں، یہ بندہ مشکل کشا، ہمارے آقا مشکل کشا ہے۔ کیا ہے؟ بولے بولو کیا ہے؟ فتویٰ میرے اوپر لگے گا، تمہارے اوپر نہیں لگے گا، میں بات کر رہا ہوں، زور سے کہیں ہمارے نبی کیا ہے؟ بولے بولے حضور کیا ہے؟ مشکل۔ اب یہ حدیث پاک موجود ہے، کوئی مائی کا لال اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، کوئی مائی کا لال اس حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ بدر کا میدان ہے، حضور کے صحابی ہیں حضرت قتادہ، کیا نام ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ کا ڈھیلا آنکھ سے نکل کر باہر آ گیا، آنکھ کا نیک ڈھیلا آنکھ سے نکل کر باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ نے اپنے آنکھ کے ڈھیلے کو ہتھیلی پہ رکھا، ہتھیلی پہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا۔ اب آنکھ ٹھیک کون کرتا ہے؟ بولو بولو، آنکھ ٹھیک کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ آنکھ ٹھیک کون کرتا ہے؟ اب وہ صحابی ہیں حضور کے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا۔ اگر نبی مشکل کشا نہ ہوتا تو نبی کہتا جا صحابی اللہ کو لو مانگ، جس طرح یہ کہتے جی بس اللہ کو لو منگو، اسی بھی کہتے اللہ کو لو منگو، اسی کیڑا انکار کیتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نہیں کہا صحابی تیری آنکھ نکل گئی میں کیا کروں؟ صحابی کو بھی پتا تھا نبی جو میرا ہے نا وہ مجبور نہیں ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ آج کے مولویہ میں سبق دیتا ہے نبی کچھ نہیں کر سکتا، جس کا نام نبی یا علی وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابی نے آج کیا کہا میری آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تھا، میرے نبی نے کہا ادھر آ۔ آقا کریم نے وہاں کا ڈھیلا لگایا، حضور کوئی آپریشن نہیں کیتا، حضور کوئی آپریشن نہیں، حضور کسی لیبارٹری میں تو نہیں لے گئے جہاں جناب پہلے بلڈ ٹیسٹ کر کے آج ایک ڈاکٹر موتیا کا علاج کرے پہلے 50 ٹیسٹ کرواتا ہے، خون کا ٹیسٹ کرا، فلاں ٹیسٹ کرا، شوگر کا ٹیسٹ کرا، فلاں ٹیسٹ کرا، ٹیسٹ اگر کلیئر آ جائے تو پھر آپریشن کرتا ہے۔ صدقے جو محمد عربی کی عظمت پہ قربان جو، میرے آقا نے یہ نہیں کہا جا پہلے لیبارٹری میں جا، میرے آقا نے فرمایا نہیں تو ادھر آ میرے صحابی، اور حضور نے یہ نہیں کہا جا رب سے مانگ، نانا میرے آقا نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، حضور نے لعاب دان لگایا، بات میری لعاب دان سے چلی ہے کہ تینا کرا مولوی صاحب اب ٹریک تو ہٹ گئے نے، الحمدللہ میں ٹریک تو ہٹنا مولوی نہیں، ہم جو بات لے کے چلتے ہیں اسی بات کو لے کے چوٹ کے آتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، آقا کریم نے لعاب دان لگایا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا، حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، پہلے سبحان اللہ جملہ بڑا تکرا رہا ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آنکھ نکلی کون سی تھی۔ حضور نے ایسا جوڑا، ایسا جوڑا، ایسا نبی نے پریشان کیا، مجھے بتا اب میں اس نبی کو مشکل کشا نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ حضرت علی کو مشکل کشا نہ کہے تو اور کیا کہے؟ خیبر کا میدان ہے، خیبر کا میدان ہے، صحابہ روزانہ حملہ کرتے ہیں، روزانہ حملہ کرتے ہیں، فتح ہی نہیں ہو رہی، صحابہ حیران ہے یا رسول اللہ فتح نہیں ہو رہی۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا صحابہ صبح تمہاری مشکل ختم ہو جائے گی، صبح تمہاری مشکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا آقا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا، صبح جھنڈا اس کو دوں گا اللہ جس کے ہاتھ سے تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ سارے صحابہ کہتے ہیں، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات دعا کرتے تھے کاش وہ جھنڈا ہمیں ملے، اور حدیث پاک کے الفاظ بھی یہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کل صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ تو صحابہ کہتا ہے ہم ساری رات دعا مانگتے رہے کاش وہ جھنڈا صبح ہمیں ملے، وہ جھنڈا ہمیں صبح ملے۔ صحابہ کہتے جب صبح حضور نے فرمایا اینا علی، حضور نے فرمایا علی کدھر ہیں؟ علی حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ جھنڈا میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ حضرت علی عرض کیا رسول اللہ میری تو آنکھوں میں آشوب چشم ہے، میری تو آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے آقا کریم فرمایا علی آنکھوں میں تکلیف ہے؟ عرض کیا کہا میرے آقا نے بلایا، حضور نے بلایا، لعاب دہن لگایا، علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگا، مصطفیٰ کا لعاب دہن لگا، رب نے علی کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا۔ حضور یہ وہ لعاب دہن ہے، یہ وہ عظیم لعاب دہن ہے
سب سے پہلے حسین کے پیٹ میں جو خوراک جاتی ہے میرے مصطفیٰ کا لعاب دان. اب بتاؤ وہ حسین کتنی عظمت والا ہوگا. اور کون حسین؟ جو پیدا ہوتا ہے جس کے کان میں سب سے پہلے آواز مصطفیٰ کی جاتی ہے. حسین پیدا ہوتا ہے، حضور کو پیش کیا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی اذان ہے نا حضور نے دی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے کہ نبی نے اذان نہیں دی ہے، ایویں جھوٹ بول رہے نے. نبی نے اذان دی ہے، حضور نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دی ہے. ایک دفعہ حسین کے کان میں، اور میں تصور میں تخیل میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میرے نبی نے حسین کے کان میں اذان دی ہوگی تو میرے نبی نے کہا ہوگا حسین تیرے نانے نے پہلی دفعہ اذان دی ہے. حسین یہ اذان پہلی دفعہ دی ہے، خیال کرنا اس اذان کی لاج رکھنا. حسین اس اذان کی لاج رکھنا. اور پھر حسین نے کہا ہوگا نانا اگر یہ آواز مصطفیٰ کی ہے تو یہ کان بھی حسین کا ہے. اے نانا جان تیری اس اذان کی وہ لاج رکھوں گا، میں وہ لاج رکھوں گا. نانا جان 72 لاٹھیں سامنے پڑے ہوں گے، جسم پر جسم چھلنی ہوا ہوگا، جسم پر نیزے اور تلواروں کے نشان ہوں گے. میدان کربلا میں وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا، لیکن جب اذان ہوگی نانا تیری اس اذان کی لاج رکھوں گا. میدان کربلا میں بھی نماز کو قضا نہیں کروں گا. کون حسین؟ جو پیدا ہوتا ہے حضور والا، جو پیدا ہوتا ہے جس کو سب سے پہلے گود میں میرا مصطفیٰ اٹھاتا ہے. کون حسین؟ جو پیدا ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حسین کو قریب لے کے حضور امام حسین کو سونگھتے ہیں. سیدہ پاک نے کہا، سیدہ کائنات نے کہا بابا جان میں نے سنا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بچوں کو چومتے ہیں. اور بابا جان آپ میرے حسین کو سونگھتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے جملہ کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ مجھے رب کی عزت کی قسم ہے میں حسین کو سونگھتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک فرماتی ہیں میرے بابا جان جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے اور کہتے مجھے حسین کو دو، حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتے، حضور حسین کو سونگتے تھے اور حضور کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو کی ضرورت ہے اس لیے میں حسین کو سونگ لیتا. کون حسین؟ جس کے بارے میں تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب آل الجنہ. کون حسین؟ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور حسین جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے کہا ان الحسن الحسین منی وانا من الحسین کہ میں حسین تو حسین مفت ہے. کون حسین؟ حضور اگر حسین کو کپڑوں کی ضرورت پڑے، حسین کو کپڑوں کی ضرورت پڑے جبریل امین جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوتا ہے. کون حسین؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں کام کرنے کے لیے بھیجا. کہتے جب میں گیا تو وہاں دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا. توجہ میری طرف فرمانا. آپ فرماتے میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا، عجیب منظر تھا حضرت سیدہ پاک کے گھر میں. کہتے میں نے دیکھا کہ سیدہ پاک سو رہی ہے لیکن آپ کی جو آٹے کی چکی تھی وہ خود چل رہی تھی. آپ آرام کر رہی تھی، سیدہ پاک کی آٹے کی چکی خود چل رہی تھی اور امام حسین پنگوڑے میں سو رہے تھے. کہتے میں نے دیکھا کہ پنگوڑا ہلا بھی کوئی نہیں تھا لیکن پنگوڑا پھر بھی چل رہا تھا. کہتے میں واپس آ گیا. جب واپس آیا تو آقا کریم نے پوچھا تو اسامہ فاطمہ کے گھر میں کچھ منظر بھی دیکھا تھا؟ عرض کیا کہ ہاں میں نے 2 باتوں کا مشاہدہ کیا. میرے آقا کریم نے فرمایا کس چیز کا؟ عرض کیا کہ فاطمہ الزہرا سو رہی تھی اور حسین اپنے پنگوڑے میں سو رہے تھے. سیدہ کی چکی بھی چل رہی تھی، حسین کا پنگوڑا بھی چل رہا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے فاطمہ کی چکی کو بھی فرشتے چلا رہے تھے، حسین کے جھولے کو بھی فرشتے چلا رہے تھے. کون حسین؟
حسین جیسے جھولے کو جھولا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور حسین اگر بھوک لگتی ہے تو اللہ جنت سے کھانے دے دیتا ہے۔ ارے اور حسین جب ہرنی کے بچے کی ضرورت پڑے تو ہرنی خود اپنا بچہ لے کر حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ارے وہ حسین آج اس حسین کے بارے میں تو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ حسین یزیدوں سے پانی مانگتا رہا، تو حسین کو مجبور اور مظلوم ثابت کرتا ہے۔ اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہو، روزے میں پیاس لگی ہو، تو وہ روزے دار کیا پیاس کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے؟ کبھی کو روزے دار نے اپنے کو مجبور ثابت کیا؟ کبھی اس نے کہا ہے کہ یار میں بڑا مجبور ہوں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ روزے دار مجبور نہیں ہوتا، پیاس لگے تو وہ مسرور ہوتا ہے، روزہ دار مسرور ہوتا ہے۔ ارے میں اور آپ روزہ رکھے، ہمیں پیاس لگے، ہم مجبور نہیں ہوتے۔ تو کربلا کا تاجدار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو 3 دن سے روزے سے تھا، جس نے روزہ رکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں تو کہتا ہے کہ حسین مجبور تھا، حسین پانی مانگنے کے لیے یزیدی فوج کے پاس گیا۔ ارے حسین کا تو مقام ہی اعلیٰ ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر امام حسین کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب اجمیر تشریف لائے تو انا ساگر جو وہاں کا ایک دریا ہے، جب حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کو بھیجا کہ مجھے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، آپ نے اپنا لوٹا دیا اور کہا کہ جا انا ساگر سے یہ پانی کا لوٹا بھر گیا۔ آپ کا خلیفہ جاتا ہے انا ساگر کے پاس، تو اجمیر کا جو وہاں کا مہاراجا تھا، اس کے سپاہی سے مہاراجا نے یہ حکم دیا تھا کہ معین الدین کو یہاں سے پانی نہیں بھرنے دینا۔ جب آپ کا خلیفہ وہاں سے پانی لینے کے لیے گیا تو انہوں نے پانی نہیں بھرنے دیا۔ یہ واپس حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور وہ تو پانی نہیں بھرنے دیتے۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، یہ میرا پانی کا لوٹا لے جا اور انا ساگر کی طرف اس کا اشارہ کر دینا، اس کا منہ انا ساگر کی طرف کر دینا۔ اب وہ جب گیا نا انا ساگر کی طرف، لوٹے کا منہ کیا، انا ساگر کا جتنا پانی تھا معین الدین چشتی اجمیری کے لوٹے میں آ گیا۔ یہاں پر میں ایک بات پھر کہتا چلوں، ہم اس طرح کے بابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کے پیروں کو مانتے ہیں، ہم اس طرح کے بابوں کو مانتے ہیں۔ اکثر میں اپنی تقریر میں کہتا ہوں ہر ایرے گہرے دے در سے نہ جایا کرو، ہر بندے نے پیر سے بابا نہ مان لیا کرو، پہلے ویکھ لیا کرو کیڑی کیٹیگری دا ہے، شریعت مصطفیٰ پہ چلنے والا ہے نہیں ہے، نماز پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے پڑھا ہے کتابوں میں، جب آپ رات کو نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے تھے نا، آواز آتی تھی معین الدین ہم نے تیری نماز کو قبول کر لیا۔ ہم ایسے حضرت معین الدین چشتی اجمیری، پورا انا ساگر کا دریا ایک ہی لوٹے میں آ گیا۔ اب مہاراجے کے جو سپاہی تھے وہ بھاگتے بھاگتے مہاراجا کے پاس گئے، انہوں نے کہا جس بابے کو تو نے پانی نہیں لینا دیا، اس نے تو بیٹھے بیٹھے پورا انا ساگر اس لوٹے میں بند کر دیا۔ مہاراجا آیا، اس نے کہا کہ جناب مہربانی کرو دریا کا پانی واپس۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوٹے کو دریا میں، لوٹے کو الٹا کیا، سارا انا ساگر کا پانی واپس آ گیا۔ اب یہاں پر میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں، امام حسین کی اولاد میں سے امام حسین کی اولاد میں سے کئی نسلوں کے بعد حسین کا بیٹا، حسین کا بیٹا اگر لوٹا دریا کی طرف کرے تو دریا کا سارا پانی لوٹے میں آ جائے، یہ تو حسین کے بیٹے کا کمال ہے، یہ حسین کے بیٹے کا کمال ہے۔ بتا پھر حسین کا کیا مقام ہوگا،
بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب کھڑے تھے نا، تو کربلا کے میدان کا جو جنات کا سردار تھا، جس کا نام تھا زعفر، عین فیر زعفر جن، یہ کربلا کے جنات کا سردار تھا۔ یہ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو پورے کا پورا دریائے فرات اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دو، پورا فرات کا دریا اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین نے پوچھا جعفر جان یہ بتا، یہ تیرے پاس اتنی پاور کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ تیرے پاس اتنی پاور، تیرے اندر اتنی طاقت کے فرات کا دریا اٹھا کر میرے قدموں میں رکھ دے۔ وہ زعفر جن کہنے لگا حسین تیرے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے نانے کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ کی پاور ہے، یہ تیرے نانے کے کلمے کی پاور ہے۔ اب امام حسین نے کہا زعفر جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تیرے اندر اتنی طاقت ہے، میں تو اس نبی کے سینے پہ بیٹھ کے کھیلتا رہا ہوں، میں تو اس نبی کے موضوع پہ بیٹھ کے سواری کرتا رہا ہوں، اس مصطفیٰ کے کنزوں پہ بیٹھ کے سواری کرتا رہا، اس مصطفیٰ کے علم نشرہ کے سینے پہ بیٹھ کے میں کھیلتا رہا۔ زعفر جن جب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے تیری اتنی طاقت ہے، بتا پھر حسین کتنی طاقت کا مالک ہو۔ ثابت ہوا معاملہ پانی کا نہیں تھا، ثابت ہوا معاملہ پیاس کا نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر آپ آئے، آپ نے اناس ساگر کا دریا اپنے لوٹے میں بند کیا، کرامت دکھائی۔ کیا دکھائی؟ توجہ ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ اچھا، معین الدین چشتی کو بھی نبی نے بھیجا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کو کس نے بھیجا؟ یہ اجمیر میں ڈیوٹی لگی کہ جا معین الدین ہندوستان کی سرزمین پہ میرے دین کو جا کر پھیلا۔ آج لوگ ہیں میں بابیاں دے مخالف نے انہاں کلو پوچھ جی فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، ان لوگوں سے پوچھ ہندوستان کی سرزمین پہ کلمہ کون کے لے کے آیا تھا، یہ دین لے کے کون آیا تھا؟ اس ہندوستان کی سرزمین پر جس نے پہلا قدم رکھا وہ محمد بن قاسم تھا، جس نے دوسرا قدم رکھا وہ داتا علی اجمیری تھا، جس نے تیسرا قدم رکھا وہ معین الدین چشتی اجمیری تھا۔ یہ ہماری نسلوں کو کلمہ ان بابوں نے دیا ہے، ہماری نسلوں کو دین ان بزرگوں کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی کی اجمیری کی ڈیوٹی بھی مصطفیٰ نے لگائی، کربلا میں حسین کی ڈیوٹی بھی مصطفیٰ نے لگائی۔ اب دونوں ڈیوٹیوں میں فرق تھا۔ معین الدین چشتی اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اسلام اور حسین پھیلانے کے لیے نہیں، حسین بچانے کے لیے گئے تھے، حسین بچانے کے لیے گئے تھے۔ پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، پھیلانے کے لیے بولو بولو پھیلانے کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی تشریف لائے۔ وہ جوگی جو تھا، کیا نام ہے، جوگی جو لاہور میں لوگوں سے دودھ لیتا تھا، تو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی نے آپ نے سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ اس نے کہا جی راجو، تو اس نے کہا جی میرے اندر اتنی پاور ہے، راجو جوگی کہنے لگا میرے اندر اتنی پاور ہے کہ جناب میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دکھا اپنی کرامت۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا، ادھر اللہ کا ولی اس نے کہا تو ہوا میں اڑتا ہے، تیری اتنی پاور ہے،
اللہ نے اتنی پاور تو میرے جوتے کے اندر رکھ دی ہے، اللہ نے یہ پاور تو میرے جوتے میں رکھی ہے۔ آپ نے اپنی جوتے کو ہوا میں پھینکا، وہ جوتا اس کے سر میں لگتا رہا، سر پہ لگتے لگتے زمین پہ لے آیا، گویا ثابت ہوا دین کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے اور بچانے کے لیے شہادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین کو بچانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں کرامت کی ضرورت تھی، کربلا میں شہادت کی ضرورت تھی۔ اگر حسین چاہتا خدا کی عزت کی قسم تو کربلا کے ریت کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے، لیکن حسین کو پتا تھا پانی پی کے شہادت دی تو شہادت کا مزہ ہی نہیں ہوگا، مزہ تو تب ہے۔ پھر امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور والا میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں اور کربلا کے امام حسین کے وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے جاتے ہمیں پیغام کیا دیا تھا۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ہم نے امام حسین کی قربانی کو تو یاد رکھا لیکن حسین کے قربانی کو مقصد کو بھول گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں یہ قربانی اس لیے نہیں دی تھی کہ جناب 3 4 5 دیگیں بنا لیں، آپ گھر میں جناب امام حسین کی محبت میں سبیل لگا لیں، آپ لنگر پکا لیں۔ حسین کی قربانی اس لیے نہیں دی تھی، حسین کی قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جناب آپ کھانا کھا کے چلے جائیں، یہ ساری چیزیں بیسے ثواب ہیں۔ ان کو بعد بندہ کہنا شروع ہو جاوے جی سبیلاں دی نہیں، یہ ساری چیزیں بیسے برکت بھی ہیں اور ان سے ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ وہ سبیل لگا لیں، کھانا بنا لیں، یہ ثواب ملتا ہے۔ جتنے بندے پانی پیتے ہیں پانی پلانے کا ثواب ہے اور سب سے زیادہ ثواب پانی پلانے کا ہے۔ کسی کو کھانا کھلائیں، بھوکے کو کھانا کھلائیں، یہ ثواب ہے، لیکن امام حسین کی کربلا میں قربانی کا مقصد یہ نہیں تھا، قربانی کا مقصد کچھ اور تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہمیں کیا پیغام دے کر گئے؟ روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ جب آپ کے 72 رفقا شہید ہو گئے، حضرت امام حسین نے جب تلوار پکڑی، آپ جدھر بھی یزیدی فوج کے سامنے جاتے تھے لوگوں کے سر کچل کر دیتے تھے۔ یزیدی فوج حیران تھی کہ ایک حسین 3 دن کا پیاسا، اتنے لاشوں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے ہیں، آج ہمارے در پہ ایک لاش رکھی ہو، کسی کا باپ فوت ہو جائے، جناب اس کے بیٹے کو 4 بندے سنبھالتے ہیں، 4 دوست، 2 دوست دائیں طرف 2 بائیں طرف اس کو سہارا دے کے پھرتے ہیں کہ یار اس کا باپ چلا گیا، اس کا سر ننگا ہو گیا۔ جس کا بیٹا چلا جائے اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جس کا بھائی چلا جائے اس کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ کہتا ہے جس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، میدان کربلا میں حسین کے بازو بھی ٹوٹے ہیں، حسین کی کمر بھی ٹوٹی ہے، حسین کے 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہوا ہے، حسین کا 17 مہینے کا بھتیجا بھی شہید ہوا ہے، علی اکبر بھی شہید ہوا ہے، حسین کا چچا حضرت عباس بھی شہید ہوا۔ امام حسین کا ایک بھائی نہیں، حضور والا کربلا میں امام حسین کے 3 بھائی بھی شہید ہوئے ہیں، 3 بھائی بھی شہید ہوئے۔ آج ہماری ایک لاش پڑی ہو دروازے پہ، کتنے لوگوں کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، جب نماز پڑھی جاتی ہے، جب فرض نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں فرض نماز کے وقت 2 صفیں ہوتی ہیں اور جنازے پہ 15 صفیں ہوتی ہیں۔ ہماری جنازے پہ 15 صفیں ہوتی ہیں نماز فرض کفایہ پڑھنے کے لیے، پھر ایک بندے کے لیے 150 بندہ 10 منٹ انتظار کرتا ہے۔ فرض نماز پہ 2 صفیں ہوتی ہیں، نماز جنازہ پہ جناب کہیں کہیں سے چل کے آتے ہیں، کتنا کرایہ بھر کے جاتے ہیں، اور جب میت کے گھر آتے ہیں اتنا پیسہ کرایہ لگا کر پھر بھی فرض نماز نہیں پڑھتے، فرض کفایہ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ادھر رشتہ داروں کو منہ دکھانا ہے، ادھر برادری بچانے کے لیے ہم اپنا کاروبار لین دین پیسہ کرایہ بھی بھر کے جاتے ہیں، اور ادھر رب کا رشتہ ہے، دن میں 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ،
دن میں 5 مرتبہ اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ، 5 مرتبہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح۔ اگر تو حسین سے محبت کرتا ہے، اگر تو کہتا ہے میں امام علی مقام حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں، تو جب اذان کی آواز آئے تو بھی اور تیرے بچے بھی مسجد میں آئے۔ جب اذان کی آواز آئے تیری بیٹی، تیری بہن، تیری بیوی، تیری ماں، تیرے بچے سارے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تب تو حسین راضی ہوگا، تب تو حسین راضی ہوگا، ورنہ خدا کی عزت کی قسم حسین اس سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا جو حسین کا لنگر تو کھائے لیکن نماز کے قریب نہ جائے۔ حسین تو اس مقصد کے لیے نکلا تھا، حسین نماز بچانے کے لیے نکلا تھا۔ آدم یزید کو گالیاں دیتے ہیں اور بے نمازی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، آدم یزید کو گالیاں دیتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑانے والا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ پیغام حسین کیا تھا، مشن حسین کیا تھا۔ یزیدی فوج حیران تھی کہ یار یہ اکیلا شخص جدھر بھی جاتا ہے گاجر و مولی کی طرح کاٹ کے رکھ جاتا ہے۔ یزیدی حیران تھے۔ ایک یزیدی کہنے لگا یزیدیوں سنو، حسین کی تلوار کو تم نہیں روک سکتے، حسین کی تلوار کبھی بھی نہیں رکے گی، یہ حسین کی تلوار ہے، یہ اس میں علی کا خون ہے، اس میں فاطمہ کا شیر ہے، اس میں مصطفیٰ کی تربیت ہے، یہ تلوار رکنے والی نہیں ہے۔ ایک یزیدی نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ ایک یزیدی میدان کربلا میں کھڑا ہوا، اللہ اکبر کی صدا لگائی، اللہ اکبر کی صدا لگائی، حسین کی تلوار رک گئی۔ وہ تلوار جو علی اصغر کے لاشے پہ نہ رکی، وہ تلوار جو حضرت قاسم کے شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو ابو بکر کی شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو عمر کی شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو عثمان کی شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو حضرت عباس کی شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو حضرت عمر کی شہادت پہ نہ رکی، وہ تلوار جو 72 لوگوں کے شہادت پہ نہ رکی۔ اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، حسین کی تلوار رک جاتی ہے۔ لاشیں پڑے ہیں، 72 لاشیں پڑے ہیں، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، اور اس میں حضرت علی اکبر بھی ہے۔ علی اکبر پتہ ہے کون تھا علی اکبر؟ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں نبی کے دیدار کی ضرورت ہوتی ہم علی اکبر کو دیکھ لیتے، وہ مصطفیٰ کی شبیہ مصطفیٰ، وہ حضرت قاسم، حضور والا یہ کہنا آسان ہے۔ 72 لاشیں در پہ پڑی ہوں، 72 لاشیں سامنے پڑی ہوں، اللہ اکبر کی صدا ہے، حسین کی تلوار رک جائے۔ آج اذان کی آواز ہے، تیری دکان بند نہیں ہو سکتی، کہتا ہے گاہک نہیں آئے گا۔ آج اللہ اکبر کی صدا ہے، تیرے گھر کی مجلس بند نہیں ہوتی، آج اللہ اکبر کی صدا ہے، تیرا کاروبار نہیں بند ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے ہم صرف زبان کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم صرف نعرے لگانے والے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین نے یہ ثابت کر دیا، لوگوں جب اذان آ جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، 72 لاشیں بھی پڑی ہوں، پھر بھی تم نے نماز کو نہیں بھولنا ہے، تم نے نماز کو نہیں بھولنا ہے۔ آج کربلا کا میدان امام حسین کا پیغام، آج امام حسین کی شہادت ہم سے تقاضا کر رہی ہے، لوگوں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر آؤ، میں نے کربلا کے میدان میں تیمم کر کے، آج نماز کا وقت ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے پلید ہیں، کوئی کہتا ہے کپڑے پلید ہیں، بندے نو کہو نا جی، سارے ایک بزرگ عالم سن، وہ کہندے سن کہ یار تو انسان ہے، تو کوئی ڈنگر ہے کہ تیرے کپڑے پلید نے؟ تو انسان نہیں، تو مسلمان نہیں۔ یہ حدیث سے تو پڑھ لیے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس سے عمل نہیں کیتا، کپڑے پلید ہے، کیوں؟ تو ڈنگر ہے،
تو جانور ہے، تو اپنے کپڑے نہیں پاک رکھ سکتا؟ تیرے کپڑے پلید ہوں۔ مسلمان کو تو ویسے سب صاف و شفاف رہنا چاہیے، مسلمان کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جی کپڑے پلید ہیں جی اجا جی فلاں جناب اجا فلاں ٹائم ہے جی، فلاں وقت رہندا ہے جی۔ خدا را خالی محبت کے دعوے چھوڑو۔ سکولوں والے، اکیڈمی والے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، میں نے کہا بچے نماز پڑھی، کہہ لیجیے اکیڈمی جانے ہیں، تو میں کہوں تو مسلمان نہیں یار۔ مسلمان ہو، مسلمان کی اکیڈمی ہو، مسلمان کا سکول ہو، مسلمان کی دکان ہو، مسلمان کا کاروبار ہو۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت۔ طواف پتہ ہے کتنی بڑی عبادت ہے؟ طواف کتنی بڑی عبادت ہے۔ ہر عبادت دنیا کی ہر جگہ میں ہو سکتی ہے، ہر عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، لیکن طواف وہ عبادت ہے، اس کو کرنے کے لیے بیت اللہ میں جانا پڑے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک بندے نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں وہ عبادت کروں گا کہ وہ عبادت کوئی بھی نہ کر رہا ہو، میں وہ عبادت کروں گا کہ وہ عبادت اس وقت وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں سے پوچھتا رہا، علماء سے پوچھتا رہا، انہیں کہ نماز پڑھے گا تیرے 24 گھنٹے کتنا نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھے گا کتنا کوئی بندہ تے روزے میں ہوئے گا نا جی، زکات دے گا کسی نہ کسی ٹائم، کسی بھی زمین دے کسی کونے سے کوئی بھی بندہ زکات دے رہا گا، صدقہ خیرات سارا کچھ کر رہا ہوگا۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گئے نا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کو بیت اللہ لے جاؤ، جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو کہو ٹھہر جائے، اس کو طواف کرنے دو۔ طواف دنیا کی وہ واحد عبادت ہے، دنیا کے کسی کونے میں اس کو کرنے کے لیے مطاف میں جانا پڑے گا، بیت اللہ کا چکر لگانا پڑے گا، لیکن آپ اندازہ کریں جب نماز کا وقت ہو طواف بھی بند ہو جاتا ہے۔ یار نماز کے وقت طواف بند ہو سکتا ہے، تیرے یاروں کی مجلس نہیں بند ہو سکتی، تیرے گھر کی میٹنگ نہیں بند ہو سکتی، طواف بند ہو جائے 15 منٹ کے لیے تیری دکان نہیں بند ہو سکتی۔ یار ایک دفعہ اللہ کے لیے دکان بند کر کے تو دیکھ رب تجھے نوازتا کیسے ہے، دیکھ رب تمہیں انعام و اکرام کیسے دیتا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں یہ ہمیں پیغام دے گئے، لوگوں سر کٹ جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اگر کوئی بندہ اس مشن پہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہمارے بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، اللہ سب کو آج کی یہ 10ویں محرم کی رات کے صدقے اللہ سب کو نمازی بنا دے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جڑا بندہ سارے بیٹھے نے، جڑا بندہ نماز، ویسے مجھے جو چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارے نماز پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے نماز پڑھنے والے۔ اچھا تیرے 5 وقت نہیں پڑھتے، نیت کرنے کے آج سے ہم حسین کی قربانی کے صدقے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم 5 وقت کی نماز یا اللہ حسین کی قربانی کے صدقے اللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔